بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج رجب کی 26 تاریخ ہے اور کل 27 رجب ہے۔ رجب کا مہینہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ایک ہے۔ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اس مہینے کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے سے ایک تاریخی واقعہ بھی وابستہ ہے۔ اس واقعہ کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں، اور اس پورے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور مکے کی مختلف گلیوں میں اور طائف کی وادیوں میں ایک اللہ کے پیغام کو لے کر جانے لگے، وہاں سے آپ کو سب و شتم کا سامنا کرنا پڑا۔ گالیوں اور پتھروں کی بوچھار ہو گئی، آپ شکست دل اور کبیرہ خاطر ہو گئے، اور طائف کا واقعہ تو اور بھی دل خراش ہے۔ وہاں آپ بالکل مغموم ہو گئے۔ ویسی صورت میں آپ کو کی تسلی کے لیے، دل کو پرسکون کرنے کے لیے اللہ پاک نے بطور تحفہ کے معراج کے سفر کی عنایت فرمائی۔ معراج کے پورے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کچھ لمحے میں بیداری کی حالت میں مکہ المکرمہ سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ فلسطین پہنچتے ہیں، مسجد اقصی، اور وہاں انبیاؤں کی امامت ہوتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سیر کرایا جاتا ہے۔ 1 2 آسمان، 3 آسمان، 7 آسمان تک آپ پہنچتے ہیں۔ وہاں جنت و جہنم کی زیارت ہوتی ہے، اللہ پاک کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آتے ہیں مکہ المکرمہ، اور یہ سب واقعہ بس لمحے بھر میں ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا سب سے طویل ترین سفر اور سب سے تیز رفتار سفر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ چند لمحوں میں یہ سب واقعہ پیش ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن کو اس واقعے پر یقین رکھنی چاہیے کہ جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے وہ سب برحق ہے، اور ہم اسے سچ مانتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں 2 جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، خاص طور سے بہت تفصیل سے سورہ والنجم میں 27ویں پارے میں، اور دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں۔ ان 2 صورتوں میں بہت تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ وہاں معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک سے ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو ہوتی ہے۔ اور یہ گفتگو کیا تھی، کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی، آپ نے وہاں سے کیا پیغام لایا، یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ والنجم میں کہا گیا وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور اللہ پاک نے اپنے بندے سے جو بات کرنی تھی بات کی، جو وحی کرنا تھا وہ کیا، اور اس پورے واقعے کی تفصیل اور کیا باتیں ہوئی، ان باتوں کا مکمل چارٹ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ذکر کیا ہے۔
چارٹ کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چارٹ سماج کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ایک بہترین چارٹ ہے اور زندگی گزارنے کا ایک روشن مینار ہے، ایک دستور حیات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے شب معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اس پورے چارٹ کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ باتیں تھی حکمت کی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو کیا ہے۔ اب وہ باتیں کون کون ہیں ہم اس کا اندازہ لگائیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے، کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرنا ہے، اور اپنے اولاد کو بھوک اور پیاس کے ڈر سے پیٹ میں ہی مار نہ دینا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور پھر آگے فرمایا گیا جو بات معلوم نہ ہو اس کو دوسروں سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس طرح کر کے تقریباً 12-15 پوائنٹ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تیسری اور چوتھی رکوع میں ذکر کیا ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا اور ایک بہترین سماج وجود میں آئے گا۔ ہمیں ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے واقعہ معراج کو جاننا اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے گئے پیغام کو عام کرنا اور اسے اپنی زندگی میں اتارنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ معراج کا سب سے بڑا پیغام ہوگا۔ ہماری گزارش ہوگی کہ اس مہینے میں اور اس شب میں کم از کم ہم اس معراج کے واقعے کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں پڑھیں اور قرآن پاک کی ان 2 سورتوں کی وہ آیتیں جس میں معراج کے واقعہ کا تذکرہ ہے اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کریں۔ واقعہ معراج جس طرح انقلاب عظیم ہے اسی طرح وہ ہماری زندگی میں بھی انقلاب کا ذریعہ بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔